بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کسی بندش کا شکار ہو چکے ہیں یا کسی حسد کے شکار ہو چکے ہیں یا کسی شریر آدمی کے شر کی وجہ سے اس نے آپ پر کسی قسم کی کوئی بندش کرا دی ہے، کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہے یا کوئی ایسا کالا عمل سفلی کرا دی ہے کہ اب جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ہر موڑ پر جو ہے وہ آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہر موڑ پر آپ کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کا ہر بنا بنایا کام بھی خراب ہو جاتا ہے، تو ناظرین آج کی آپ اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی بندش کا توڑ انشاءاللہ العزیز آج کی آپ ویڈیو میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اور اگر آج کی آپ کی یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لی اور پورا اس کو طریقے کو سمجھ لیا، اس نقش بنانے کو سمجھ لیا آپ حضرات نے، تو انشاءاللہ العزیز چاہے جیسا بھی سفلی، کالا جادو یا سخت سے سخت آپ پر کوئی بندش ہوئی بھی ہو، انشاءاللہ العزیز ایک دن کے اندر اندر اس کا توڑ ہو جائے گا۔ تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہمارا معاشرہ عمومی ایسا ہے جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہم بحیثیت مسلمان بھی اگر اپنے آپ کو دیکھیں نا تو ہم دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے اس سے حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ اور اکثر یہ چیز جو ہے وہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہمارے جو اپنے یہ رشتہ دار ہیں وہی اپنوں کی خوشیوں سے جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں اور انہیں اپنوں کی خوشی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ چاہے یہ نعمت جو دوسرے کے پاس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے، بجائے وہ الٹا یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو نعمت اس کے پاس میسر ہے یہ اس کے پاس رہے یا نہ رہے، ٹھیک ہے، میرے پاس مجھے اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے، لیکن اس سے اللہ رب العزت یہ نعمت جو ہے وہ چھین لے۔ تو ناظرین اسی طرح بہت سارے حضرات مجھے بھی کمنٹ سیکشن میں اور وغیرہ وغیرہ اپنے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں جس میں وہ اسی پریشانی اور دکھ کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو توہم پرستی کی وجہ سے وہم ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ شاید ان پر کوئی بندش ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ ان کا وہم ہوتا ہے۔ لیکن اکثر حضرات جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر واقعی کوئی نہ کوئی بندش ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے کاروبار اب ٹھپ ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے اچھا خاصا پھلتا پھولتا کاروبار جو ہے وہ ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، کاروبار میں ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ان کا کوئی رشتے کی بات چل رہی ہو، کہیں رشتہ ان کا جوڑا ہو، وہ چلتے چلتے چھوٹی موٹی بات کو لے کر ٹوٹ جاتا ہے، یا اور کوئی اگر وہ کام زندگی میں کرنے جا رہے ہوں، کسی کام کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہو، اس کام میں ان کو ناکامیابی مل جاتی ہے اور اس کام میں کامیابی جو ہے وہ ان کا مقدر نہیں بنتی، تو اس کی بہت اکثر وجوہات جو ہے وہ اسی قسم کی بندشیں ہوتی ہیں، جو بعض حاسدین اکثر ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی عملیات یا اس طرح کی کاٹ کروا دیتے ہیں، بندش کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ہر موڑ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو اسی بندش کے کاٹ کے لیے ایک ایسا نقش بتاؤں گا کہ اگر وہ آپ حضرات نے کر لیا تو انشاءاللہ العزیز اس بندش کی کاٹ ایک دن کے اندر اندر ہو جائے گی۔ آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ ویڈیو کو دیکھیں، میں نے اس لیے پہلے سے نقش بنا کے رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں بنایا تاکہ بہت سارے لوگ جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو تعویذ ہمیں نقش دکھاتے ہیں وہ ہمیں بنانے کا طریقہ صحیح نہیں آتا بتانے کے باوجود، اس لیے آپ خود بنفس نفیس بنا کر دکھایا کریں۔ اس وجہ سے آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ حضرات کو میں بنفس نفیس خود بنا کر دکھاؤں۔ تو سب سے پہلے ناظرین آپ نے جو یہ دیکھ لیے جس طرح کے کھانے میں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کھانے بنانے چونکہ آسان ہے اس لیے ان کھانوں کو میں نے پہلے خود سے ہی پہلے بنا لیا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اس کھانوں کو آپ نے یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ تو چکور کھانے ہیں، یہ چکور کھانے اس طرح آپ نے بنا کر ان میں اس طرح کی 2 لائنیں کھینچ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ چکور کھانے آپ نے بنائے، اس میں اس طرح کی آپ نے 2 لائنیں کھینچ لینی ہے۔ 2 لائنیں کھینچنے کے بعد یہ چاروں کونوں میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ان چاروں کونوں کو بس آپ نے یہ لکیر کو تھوڑا سا باہر کر کے اس کو ترچھا کر کے یہاں لے آنا ہے، اور اسی طرح اس کی بھی لکیر اس طرح باہر کر کے ترچھا کر کے لے آنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کا جو ہے وہ نقش کے جو اعداد لکھنے کا جو خانہ ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب ناظرین اس کے بعد آپ نے یہ خانہ تیار کر لیا، لیکن واضح رہے میں آپ حضرات کو ایک شرط اس کی بتا دوں کہ یہ تعویذ بنانے والا، یہ نقش بنانے والا جو ہے وہ باوضو حالت میں بیٹھا ہو، صاف ستھرے حالت میں بیٹھا ہو اور قبلہ رو ہو کر بیٹھا ہو، ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسری اس کی جو اہم شرط یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں جہاں آپ کو کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا ہو، آپ جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھے ہوں، خلوت میں بیٹھے ہوں، کسی بھی کمرے میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ باوضو صاف ستھرے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے ہوں اور آپ کو کوئی دیکھ رہا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، سب سے پہلے اس نقش کے جو باقی کھانے ہیں ان کو بھی بنانے سے پہلے آپ حضرات نے نقش کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ کے اعداد لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، یہ 786 سب سے پہلا کام آپ نے بسم اللہ کے اعداد لکھ لیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس ترتیب سے میں بنا رہا ہوں اسی ترتیب پہ آپ حضرات نے اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔
اب اس کے بعد آپ نے اس خانے سے شروع کرنا ہے. یہ جو ابھرا ہوا خانہ ہے نا باہر کی طرف نکلا ہوا ہے, اس والے خانے سے آپ حضرات نے شروع کرنا ہے. سب سے پہلے یہاں پر 1 کا عدد آپ نے ڈال دیا. اس کے بعد اسی طرح اردو اعداد میں آپ نے 3 کا عدد ڈال دیا, اور 3 کا عدد ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین, یہ دیکھیں جو میں یہ عین ہے یہ آپ حضرات نے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اسی کے نیچے والے خانے میں آ جانا ہے. نیچے والے خانے میں آ کر آپ نے 1 عدد لکھنا ہے 1, اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 1 اور 2 یعنی 12 عدد لکھ لینا ہے. اب یہ 2 جب آپ نے پہلے لکھ لیے ناظرین, سب سے ترتیب یاد رکھیے گا. سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کے اعداد لکھے, اس کے بعد یہ والے لکھے, یہ والے خانے کے عدد لکھنے, اس کے بعد یہ والے خانے کے. اب آپ نے آ جانا ہے اس طرف الٹے ہاتھ کی, یہ اوپر والے خانے کی طرف. یہاں آپ نے اب لکھنا ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے, یہ 1 ہو گیا, اور اس کے بعد یہ 12 ہو گیا, اور اسی کے نیچے آپ نے 1 لکھ لینا ہے, یہ عدد لکھنا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ 1 ابھرا ہوا خانہ رہ گیا, اس کو آپ نے پور کر لینا ہے. اس میں آپ نے لکھنا ہے 6, اور اس کے بعد آپ نے اس میں لکھنا ہے 1 اور 5 یعنی 15, یہ 15 ہے. یہ جب خانے آپ کے تیار ہو گئے ناظرین, تو سب سے پہلے اب آپ نے دیکھیں یہ میں نے ٹوٹل ایک لائن میں جو ہے وہ 3 خانے بنانے, اور میں نے آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے, میں نے 2 لکیروں کا ایک خانہ بنایا ہے, 2 لکیروں کا. یہ سب سے پہلے آپ حضرات نے اس طرح یہ 2 لائنیں جب آپ نے لگا دی تو آپ کے پاس یہاں پر 1 2 3 یہ 3 خانے بن گئے. سب سے پہلے والے خانے میں آپ نے اور کچھ بھی نہیں لکھنا, صرف آپ نے یہاں پر 1 لکھ لینا ہے. یہ 1 کا عدد لکھنے کے بعد آپ نے یہ جو درمیان والا جو خانہ ہے اس کے اندر آپ نے 3 لکھ لینا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیچے والے خانے پر آنا ہے, اور نیچے والے خانے کے اندر آپ نے 9 کا عدد لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ 3 خانے اس کے تیار ہو چکے ہیں. اب یہ 3 خانے تیار ہونے کے بعد اب میں آپ حضرات کو مزید بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین, اب یہ ہو گئے. اب دیکھیں آپ ترتیب دوبارہ سن لیں. سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ 786 کے بسم اللہ کے اعداد لکھے, اس کے بعد یہ والا خانہ لکھنا ہے پور کرنا ہے, اس کے بعد یہ والا پور کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے یہ والا خانہ لکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے یہ والا خانہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اب میں آپ حضرات کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ حضرات نے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اب یہاں پر آپ نے آ جانا ہے الٹے ہاتھ کی طرف. الٹے ہاتھ کی طرف والا جو خانہ ہے یہ آپ نے بالکل چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے. یہ بیسکلی خانہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر آپ حضرات نے صرف یہ عدد لکھنا ہے. یہ جو عین ہم نے یہاں لکھا تھا نا, اسی کو ہم نے یہاں پر کونے میں لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اور اس عین کے نیچے یہ اصل جو خانہ ہے وہ اصل خانے کے نمبرات میں نہیں لکھ رہا, یہ میں لکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے کنار والے. یہ 7 لکھ لیا, اس کے بعد 7 کے بعد نیچے آ کے آپ حضرات نے لکھ لیا 5. ٹھیک ہے ناظرین, یہ ہو گئے. اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایسا کرنا ہے, اس عین وغیرہ کو اس طرح ایک خانے میں بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اس طرح یہ خانہ بنایا, اور اس خانے میں آپ نے عدد جو لکھ لینا ہے ڈال لینا ہے وہ ہے 5 کا عدد. ٹھیک ہے ناظرین, اور یہ جو 7 اسی طرح آپ نے لکھا تھا, ٹھیک ہے, اس 7 کو بھی آپ نے اس طرح ایک خانے میں بند کر دیا. ایک خانے میں بند کرنے کے بعد آپ حضرات نے یہاں پر جو لکھ لینا ہے 5 کے نیچے یہ 6 نمبر لکھ لینا ہے. اور اس کے بعد یہ جو 5 تھا اس کو بھی آپ نے کھانے کے بند کرنے کے بعد ادھر آپ نے دوبارہ 6 لکھ لینا ہے. اب ناظرین, اب آپ نے پوری ترتیب دیکھ لی. اگر آپ کو, اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو ترتیب سمجھ میں نہیں آئی اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, لیکن اپنی طرف سے کوئی ترتیب بنانے کی کوشش نہ کریں. اب رہ گیا صرف بیچ والا خانہ. اب سب سے پہلے ان کے ہم کھانے پورے کر لیتے ہیں. کھانے پورے کرنے کے بعد اب آپ حضرات نے کیا کرنا ہے, اب اس میں آپ حضرات نے لکھنا ہے بیچ والے خانے میں 2 9 اور 7. یہ ناظرین, یہ آپ کا نقش جو ہے وہ اس مقام پر آ کر آپ کا نقش جو ہے وہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کا نقش پورا ہونے کے بعد اب آپ نے حضرات نے کرنا کیا ہے ناظرین, آپ حضرات نے کرنا یہ ہے کہ اب اس نقش کو, یہ دیکھیں یہ میں نے سمجھانے کے لیے بنایا ہے, میں آپ حضرات کو پھر کہہ دوں, آپ حضرات نے اس کو کسی کورے کاغذ پر بنانا ہے, کسی کورے کاغذ پر جس پر کوئی لکیر وغیرہ نہ ہو, اس پر آپ حضرات نے بنا کر اس نقش کو کیا کرنا ہے, مثال کے طور پہ دیکھیں, اتنی سمجھ تو اتنی فہم تو آپ کے پاس بھی ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے کہ مجھ پر جو بندش ہوئی ہوئی ہے وہ کس قسم کی ہوئی ہوئی ہے. بندش کی مطلب مختلف قسم کی ہوتی ہے. مطلب ایک ہوتی ہے کاروبار کی بندش, ایک ہوتی ہے رشتوں کی بندش, ایک ہوتی ہے ویسے ہی بندش. ٹھیک ہے, تو اب آپ حضرات کو اگر لگے کہ یار مجھ پر جو ہے وہ ہر چیز کی بندش ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز کی بندش, تو آپ نے یہ جتنے بھی کورے کاغذ پر جو آپ نے نقش بنایا اس کی آپ نے فوٹو کاپیاں کر لینی ہے. فوٹو کاپیاں کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے, ایک نقش جو ہے وہ لے جا کر اپنی دکان کے کسی کونے میں دبا دینا ہے. ٹھیک ہے,
کونے میں دبانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایسے کونے میں جہاں اس تک کسی کی رسائی نہ ہو وہاں رکھ لینا ہے، اور اسی طرح اگر گھر میں بھی پھر اسی طرح کسی کونے میں اونچی جگہ پر دبا دینا ہے۔ اسی طرح دیگر اگر کچھ بھی معاملات ہیں تو وہ دیکھیں رشتے کے معاملات ہیں وہ گھر میں دبانے سے ہی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے صرف آپ پر ایک طرح کی بندش ہوئی ہے، مثال کے طور پہ کاروبار کی بندش وغیرہ ہوئی ہے، تو صرف آپ نے دکان یا اسی جگہ میں دبانا ہے جہاں آپ کو لگے بندش ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ پوری ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے، نقش اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کو ادھر ہی اختتام کرتے ہیں، اور اگر میں آپ حضرات سے یہ ایک بات کہوں کہ آپ حضرات کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو ہر ایک چیز کا جواب دوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک آخر میں درخواست میں کروں گا، میں نے پوری ویڈیو میں نہیں کی، کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اس نقش کو کرنے کی اجازت بھی جو ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے پر میں نے موقوف کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔